حضرت موسیٰ کہنے لگے او اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے فی ہادہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرتی اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، انا ہدنا الیک اور ہمیں اپنی طرف ہدایت عطا فرما۔ اب یہاں پر یہ اسی ٹائپ کی دعا ہے جو ہم کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اے اللہ اپنے تقدیر میں لکھ دے دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اب اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اس دعا کے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے کہا کہ میرا عذاب پہنچ کر رہے گا ان لوگوں کو جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اب ایک رحمت ہے اللہ کی رحمت عام اور ایک رحمت ہے اللہ کی رحمت خاص۔ عام رحمت کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 9ویں سپارے کے 8ویں رکوع کی آیات بینات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ اعراف کی جو آج آیت ہم نے بیان کرنی ہے، جہاں سے شروع کرنا ہے، وہ آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا، لمیقاتنا ایک مقررہ وقت پر ہمارے پاس لانے کے لیے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد ان کے پر کفارہ ہوا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ چاہت ظاہر کی کہ آپ جس رب کے پاس سے یہ توریت لے کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کلام کو سنیں جو آپ اللہ سے کیا کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم ایمان لے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو چنا، ہر قبیلے میں سے تھوڑے تھوڑے آدمی لیتے گئے، ایک روایت میں 6 لوگ لیتے گئے، اور یہ 70 کا قافلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ مختلف روایتیں آتی ہیں، مفسرین کا اختلاف اس بات پر ہے کہ گئے کس پرپس کے لیے تھے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بچڑا بنا کر انہوں نے پوجا تھا اس کی توبہ کے لیے گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ توریت کے بارے میں یہ کنفرم کرنے کے لیے گئے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، کچھ یہ جاننے کے لیے گئے تھے کہ آپ کا کلام کس طریقے سے اللہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو الگ الگ روایتیں پرپس کے لیے آتی ہیں کہ وجہ کیا تھی جانے کے لیے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا اور تمام اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اللہ سے کلام فرمایا۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو سنا موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے معاذ اللہ ڈیمانڈ یہ رکھ دی کہ جس طرح ہم نے کلام سنا ہے، ہم اس وقت تک آپ کو یا توریت کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں۔ اب کلام سنایا ہے تو دکھا بھی دیں۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر انہیں کڑک نے آ لیا۔ رجفۃ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، اور ایک جگہ لفظ آیا صاعقہ۔ صاعقہ کا معنی ہوتا ہے بجلی اور کڑک، یعنی اس طرح زوردار بجلی اور کڑک آئی کہ جس نے پہاڑ کو بھی ہلا دیا، اور زلزلے کی ایک کیفیت نمودار ہو گئی، اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام 70 کے 70 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، کہا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا، اے میرے رب۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک فرمائے گا ان بے وقوفوں کے عمل کے بدلے میں جو ہم میں سے لوگوں نے کیا ہے؟ یعنی مالک وہ جو لوگ چند لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہم میں سے یہ بے وقوفی اور حماقت کی ہے، کیا ان کی وجہ سے مالک تو ہمیں بھی ہلاک فرمائے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو محض تیری طرف سے آزمائش ہے۔
तुदिल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशा, और तू जिसे चाहता है उसे गुमराह करता है, व तहदी मन तशा, और तू जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। अंत वलियुना, और तू हमारा मददगार है, हमारा वली है। फ़ग़फ़िर लना, तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। व अंत खैरुल गाफ़िरीन, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में अपने आप को शामिल फरमाया। आपने ये सोचा कि अगर ये 70 लोग यहाँ मर गए तो जब मैं अपनी कौम में वापस जाऊँगा तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी कि 70 को मैंने मारा है और वो मेरे कत्ल के दर पर हो जाएंगे। तो आपने इस दुआ में अपने आप को शामिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और दोबारा से उन 70 लोगों को हयात अता फरमाई। तो वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना। अब ये दुआ अगली आयत में भी कंटिन्यू होती है, 156 है आयत सूरह आराफ की। और हज़रत मूसा कहने लगे, ओ ए अल्लाह, लिख दे हमारे लिए फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया की भलाई लिख दे। व फ़िल आखिरती, और हमें आखिरत की भलाई भी अता फरमा। इन्ना हुदना इलैक, और हमें अपनी तरफ हिदायत अता फरमा। अब यहाँ पर ये उसी टाइप की दुआ है जो हम करते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरती हसना। आपने कहा कि हमारे लिए ए अल्लाह अपने तकदीर में लिख दे दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई। अब अल्लाह ने उसके जवाब में क्या कहा इस दुआ के, क़ाल आज़ाबी उसीबु बिही मन अशा। अल्लाह ने कहा कि मेरा अज़ाब पहुँच कर रहेगा उन लोगों को जिसको मैं चाहूँगा। वरहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत जो है वो हर चीज़ पर वसी है, हर चीज़ को घेरे हुए है। अब एक रहमत है अल्लाह की रहमत आम, और एक रहमत है अल्लाह की रहमत ख़ास। आम रहमत क्या है? बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन बारिश के कतरे ये नहीं देखकर बरसते कि ये काफिर का घर है कि मोमिन का घर है। सूरज की शुआएं अल्लाह की रहमत है, लेकिन सूरज की शुआएं ये नहीं देखती कि ये काफिर का इलाका है कि ये मोमिन का इलाका है। ये आसमान अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये मोमिन के लिए अलग नहीं है, काफिर के लिए अलग नहीं है। तो कुछ रहमतें अल्लाह की आम है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ को ढांपा हुआ है। तो जो लोग मंदिर में किसी बुत के आगे सर झुकाते हैं, देने वाला उनको भी अल्लाह है। जो किसी चर्च में गैर खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह की ज़ात में शिर्क जैसा बड़ा जुर्म करते हैं, उनको भी 3 वक्त की रोटी देने वाला अल्लाह। ये अल्लाह की रहमत है आम दुनिया के लिए। रहमत ख़ास क्या है? रहमत ख़ास ये आखिरत की निजात, जन्नत का अता करना। अमाल सालिहा देख कर अल्लाह ने किसी को जन्नत का दाखिला अता फरमाया और दायमी तौर पर उससे राज़ी हो गया, हमेशा हमेशा के लिए है। ये है अल्लाह की रहमत ख़ास। तो रहमत आम में काफिर भी शामिल है, मोमिन भी शामिल है। रहमत ख़ास में कौन शामिल है, अब वो आगे बयान हो रही है। वो रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत सारी चीज़ों को घेरे हुए है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून, और रहमत ख़ास फरमाया मैं उनके लिए लिख दूँगा, लिल्लज़ीन यत्तक़ून, जो कि तक़वे को इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी को इख्तियार करते हैं। वयुतून ज़कात, और ज़कात को देने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग वो हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अब वो लोग कौन हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं, जिनके लिए आखिरत के अंदर अल्लाह ने रहमत ख़ास लिख दी है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी, ये वो लोग हैं जो उस रसूल की इत्तबा करते हैं जो नबी भी है और उम्मी भी है। इस आयत के बाद ये जो अगली आयत है 157, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मकामात को बयान किया गया है इस एक आयत के अंदर। रुकू मुकम्मल होता है, ये आखिरी आयत है हमारे आज के दर्स की। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी, और ये वो लोग हैं कि जो इत्तबा करते हैं उस रसूल की जो नबी भी है और उम्मी भी है। ये 3 बातें होगी। रसूल किसे कहते हैं? ज़्यादातुल उलमा ने लिखा कि रसूल जो किसी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता है और किताब देकर भेजा जाता है। नबी पर
جو ہے وہ کتاب نازل نہیں ہوتی، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے اور نئی کتاب لے کر آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے بھائی نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبی پر جو ہے علامہ راغب اصفہانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر کوئی بات ڈال دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، لیکن رسول کی طرف باقاعدہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت سے مراد ہیں، حضور رسول بھی ہیں اور حضور نبی بھی ہیں۔ نبی کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، کیونکہ نبی کا جو لفظ بنا ہے نا وہ بنا ہے نبا سے، اور جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو وہاں جو نبا استعمال ہوا ہے اسی سے بنا ہے نبی۔ نبا عربی میں کہتے ہیں غیب کی خبر کو، جیسے قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے کی پہلی صورت میں ہے اما یتساءلون، اے حبیب یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی غیب کی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو نبا جس کے پاس ہوگا وہ نبی ہوگا۔ نبا کیا چیز ہے؟ نبأ العظیم کیا ہے؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے، غیب کی خبر ہے۔ تو نبا کا معنی ہے غیب کی خبر، اور جس کے پاس نبا ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو وہ ہوں گے لوگ جو اتباع کریں گے رسول کی، اور وہ رسول نبی بھی ہوگا، یعنی غیب کی خبریں بتانے والا ہوگا، الامی، اور امی بھی ہوگا۔ جب ہم نے شفا شریف بیان کی تھی تو امی پر میں نے کافی ڈیٹیل لیکچر دیا تھا۔ دیکھیں قرآن کریم میں یہودی مشرکین مکہ کو اور یہ بنی اسماعیل کو امی کہتے تھے۔ امی عام زبان کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اور یہودی حقیرانہ انداز میں مکے والوں کو، مشرکین مکہ کو، بنو اسماعیل کو امیین کہتے تھے۔ جیسے 30 پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب یہودی کسی کا مال کھا جاتے اور اس کو واپس نہیں کرتے تو کہتے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا پیسہ کھا جائیں۔ آج بھی یہ کہ یہودی کا پیسہ نہیں کھائے گا، یہودی ساری دنیا کا پیسہ کھا جائیں، وہ سمجھتے ہم پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ بات قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کیونکہ وہ کسی کو اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو امی کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نہ پڑھے لکھے ہوں، نہ جو پڑھنا جانتے ہوں، نہ لکھنا جانتے ہوں۔ لیکن جب اسی امی کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی، یعنی حضور کو امی کہا جائے گا، تو کچھ لوگوں نے معاذ اللہ امی کا ترجمہ کر دیا ان پڑھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے۔ حضور کو ان پڑھ کہنا یہ ایک گستاخی کے زمرے میں آتا، بے ادبی کے زمرے میں آتا، کیونکہ ان پڑھ کسی شخص کو کہنا اس کے کمال کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو معاذ اللہ عیب دار کرنا ہے۔ تو اب اس امی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس امی کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے پڑھے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ دنیا میں وہ شخص جس نے کسی سے بھی نہ پڑھا ہو، دنیا میں اس شخص کا کوئی استاد نہ ہو، نہ اس نے کسی انسان سے لکھنا سیکھا ہو، نہ پڑھنا سیکھا ہو، وہ جو کچھ بھی سیکھا ہو سوائے اپنے رب العالمین کے کسی سے نہ سیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مکے کا پرانا نام ہے ام القریٰ، کیونکہ حضور مکے کے رہنے والے تھے، اس لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک فرمایا حضور علیہ السلام دین کی جڑ ہیں، اور ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، یا ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ ماں خاندان کی جڑ ہوتی ہے، اس لیے بھی ایک معنی بیان کیا کہ حضور دین کی جڑ ہیں، اس لیے امی ہیں۔ لیکن اگر اس کا معنی لکھنے پڑھنے سے بھی کیا جائے تو امی کا ترجمہ ہوگا وہ شخص جس نے دنیا میں کسی سے نہ لکھنا سیکھا ہو نہ پڑھنا سیکھا ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لکھنا پڑھنا دنیا میں دنیاوی حوالے سے کیوں نہیں سکھایا؟ حضور علیہ السلام بہترین تعلیم کسی نہ کسی سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی کیا حکمت اور کیا مصلحت تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کا استاد کسی کو بھی دنیا میں نہیں بنایا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کا حضور پر نازل ہونا معجزہ ہے، اور قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اگر حضور کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے اور حضور کا دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو مشرکین مکہ اور یہودی یہ اعتراض کر سکتے تھے قرآن پر کہ یہ جو قرآن حضور بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو حضور فلاں فلاں ادارے میں پڑھے ہیں اور فلاں یہودی کے شاگرد رہے ہیں، فلاں عیسائیوں کے عالم کے معاذ اللہ شاگرد رہے ہیں، تو تھوڑا آپ نے یہودی سے سیکھا، تھوڑا آپ نے عیسائی سے سیکھا، تھوڑا تھوڑا فلاں فلاں سے سیکھا، اور تمام لوگوں سے جو حضور نے سیکھا، اور حضور نے اس کو اپنے نالج کو، اپنے علم کو جو دوسروں سے حاصل کی تھی اس کو کمپائل کر کے ایک کتاب بنا دی جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر حضور کسی سے سیکھتے تو اس لیے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے دو کام اعلان نبوت سے پہلے نہیں کیے۔ ایک، حضور نے اکیلے سفر نہیں کیا ہے، اور دوسرا، حضور نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ سفر اکیلے کیوں؟ اس میں بھی حکمت تھی اللہ کی۔ 2-3 سفر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کیے ہیں۔ ایک اپنے چچا کے ساتھ کیا ہے، ایک جو ہے وہ غلام میسرہ جناب سیدہ خدیجہ کا جو غلام تھا جو گیا ہے اور جس نے آ کے تعریفات بیان کی ہیں حضور کی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کمالات حضور کے اور خوبیاں سنی اور آپ کے دل میں حضور سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، ایک وہ سفر بھی ہے۔ اس لیے اکیلے سفر نہیں ہوا کہ کوئی مشرک یا کوئی معترض یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے لیے یمن گئے تھے، وہ یمن سے پڑھ کے آئے، 1 سال کے لیے شام نہیں گئے تھے، تو یہ سارا جو اس قرآن میں بیان کرتے ہیں یہ سارا شام سے سیکھ کے آئے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے سفر بھی نہیں کروایا کہ کوئی شخص لکھنے پڑھنے کی وجہ سے یا سفر اکیلے کرنے کی وجہ سے اس قرآن پر اعتراض نہ کر سکے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور نے دوسرے لوگوں سے سیکھ کر بنائی ہے۔ اس لیے یہ دونوں معاملات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیے۔ اب یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین نے احادیث جمع کی ہیں کہ حضور لکھتے نہیں تھے لیکن لکھنا جانتے تھے، حضور پڑھتے نہیں تھے لیکن پڑھنا جانتے تھے۔ اس کی دلیل کا بیان کی حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے اندر وہ لوگ ٹریٹی آف حدیبیہ کرنے آئے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم اس معاہدے کو لکھو۔ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کو لکھا تو آخر میں لکھا محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو وہ جو مشرکین مکہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ سے یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم اسی لیے تو معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاذ اللہ رسول اللہ نہیں مانتے، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی ایسا کرو، محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھرے جذبات میں کہنے لگے خدا کی قسم حضور میں تو نہیں مٹاؤں، میری کیا مجال کہ میں محمد الرسول اللہ مٹا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر محبت کے غلبات زیادہ ہیں، آپ نے اس پیپر کو لیا، اس پرچے کو لیا، اور اس پرچے کو لینے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا حضور نے اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ روایت بھی احادیث سے ملتی ہے۔ اس کا مقصد حضور کو لکھنا آتا تھا، لکھتے نہیں تھے، اس لیے تاکہ قرآن پر اعتراض نہ ہو۔ اس طرح بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب مرض موت کا غلبہ ہوا، یعنی آپ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کا وقت قریب آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ایک قلم لے آؤ اور ایک کاغذ لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں کہ بعد میں دعویٰ کرنے والے دعوے کرتے نہ پھریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے قلم اور کاغذ مانگا۔ قلم اور کاغذ وہی مانگے گا جس کو کچھ لکھنا آتا ہے۔
تو نبی کریم علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن لکھتے اس لیے نہیں تھے کہ اس میں رب کی حکمت تھی، خود پڑھتے اس لیے نہیں تھے، اس میں رب کی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو امی کا معنی ہمیشہ یاد رکھیے، امی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کسی سے نہ لکھا ہو، نہ لکھنا سیکھا ہو اس نے، نہ پڑھنا سیکھا۔ تو تین چیزیں بیان ہوئی، الذین یتبعون الرسول، اور وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، الامی امی ہے، یجدونہ مکتوباً، اور تم پاتے ہو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، توریت میں اور انجیل میں ان کی نشانیوں کو، یعنی وہ نبی کی کمالات اور خاصیت اللہ نے توریت میں بھی بیان فرمائے ہیں اور انجیل میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بائبل میں، توریت اور انجیل نے بہت تحریفات کر دی، حضور کی جہاں جہاں نشانیاں تھیں ان تمام کو نکال بھی دیا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو یوحنا کی جو انجیل ہے اس کے اندر آج بھی چند آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ تمام چیزیں اور وہ تمام اشارے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا یأمرہم بالمعروف، اور وہ نبی وہ ہے کہ جو تمہیں اچھائی کا، بھلائی کا حکم دیتا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ تمہیں برائی سے منع کرتا، ویحل لہم الطیبات، اور وہ نبی وہ ہے جو ان کے لیے حلال کرتا ہے پاک چیزوں کو، ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ نبی وہ ہے کہ جو حرام کرتا ہے ان کے لیے خبیث چیزوں کو، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ نبی وہ ہے جو ان پر سے اٹھاتا ہے، دور کرتا ہے بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ہٹاتا ہے، اتارتا ہے، اغلال التی، ان زنجیروں کو جو التی کانت علیہم، جو ان پر تھیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں پر جو شریعت تھی، جو شریعت کے احکامات ان کے علماء نے رائج کر لیے تھے، جو سخت احکامات آ گئے تھے، حضور آئے تو حضور علیہ السلام کی برکت سے شریعت آسان ہو گئی۔ یہودیوں کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے، ہم تو پانی سے دھو لیتے ہیں نا، ان کے یہاں تھا کہ جہاں پیشاب کا قطرہ پڑے گا وہ اس جگہ کو کاٹنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیے، آدمی کے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے تو کہاں کہاں سے اس کے کپڑے کٹے ہوئے ہوں گے؟ ہمارے اندر کیا ہو گیا کہ بھئی آپ پاک کر لیجئے، دھو لیجئے، تو یہ بنی اسرائیل کی شریعت میں نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے ہاں قتل جب ہو جاتا ہے تو دو چیز ہوتی ہیں، تو قصاص ہے یا تو دیت ہے۔ اس زمانے میں ان کے لیے قصاص تھا، دیت نہیں تھی، یعنی بندے کے بندہ جائے گا، دیت یہ جو مال دے کر اپنے آپ کو بچا لینا، اگر سامنے والی پارٹی ایگری کر رہی ہے، یہ دیت کا نفاذ ان کے اندر نہیں تھا۔ اور بہت سے احکامات، جس سے ان کے علماء نے یہ سختیاں زائج کر لی تھیں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس سے کھانا نہیں بنواتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان سختیوں کو دور فرمایا، اور آسانیاں اس امت کے لیے بھی فرمائیں اور ان لوگوں کے لیے بھی فرمائیں کہ وہ اس دین میں آ جائیں۔ یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تشریف لے کر آئے۔ آخری آیت فالذین آمنوا بہ، اسی آیت کا جو آخری جز ہے، تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ 9 نشانیاں حضور کی بیان کی۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، ایمان لانا ایک ہے کہ اللہ کا رسول آپ مانتے ہیں، لیکن اگلا درجہ ہے وعزروہ، اور جو اس نبی کی تعظیم کرے۔ ایمان لانا اور تعظیم کرنا، عزرو کا معنی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور تعظیم اور عظمت اور ادب اور محبت کیسا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ وعزروہ، تو جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرے، ونصروہ، اور ان کی مدد کرے، ان کے دین کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو اتباع کرے اس نور کی جو کہ نازل کیا گیا ہے ان کے ساتھ، یعنی قرآن کی اتباع کرے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔
اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں بھی اور حضور کی تعظیم کرنے والوں میں بھی اور قرآن کے نور کی اتباع کرنے والوں میں بھی ہمارا نام شمار فرمائے اور ہمیں شامل فرمائے، اور الحمدللہ ہمارے 9 رکوع 9 پارے کے 9 سپارہ ہے اور 9 رکوع الحمدللہ آج ہمارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر کہیں کسی زاویے میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، حب جاہ ہے، تو میرے مولا ان تمام چیزوں کو ہمارے دل و قلب سے دور کر کے للہیت اور اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔